بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے آزمائشوں کی حکمتیں۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اس تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کریں، اس پر توکل کریں اور اس منظر کو یاد کریں جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورہ عبس میں آیات نمبر 34 تا 37 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آن پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ جب آزمائش اترتی ہے، برائیوں کا نزول ہوتا ہے اور حوادث زمانہ کا تانتا بندھتا ہے، تو بہت سارے لوگ اپنی نیندیں اڑا بیٹھتے ہیں اور اپنے دکھوں کی وجہ سے اس حق بات کو فراموش کر دیتے ہیں جسے وہ جانتے تھے۔ پھر حیرت دار آتی ہے، شک زور کرتا ہے، حقائق چھوڑ دیے جاتے ہیں، گمانوں کی پیروی کی جاتی ہے، بغیر علم اور بغیر عدل کے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس بات کو بھلا دیا جاتا ہے کہ اللہ کا قانون آزمائش اس کی مخلوق میں جاری و ساری رہتا ہے۔ سامعین، یہ ایک عام ربانی قانون ہے جسے اللہ نے اپنے نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو بھی مستثنی نہیں رکھا، حالانکہ ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور ان کا درجہ بہت بالا ہے اور ان پر ان کے پروردگار کا بڑا کرم ہے، لیکن اس کے باوجود ان سب کو آزمایا گیا، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے جسے امام احمد رحم اللہ نے اپنی مسند میں اور امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں صحیح سند کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن لوگوں کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائشیں پیغمبروں پر آتی ہیں، پھر درجہ بدرجہ دوسرے لوگوں پر۔ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کڑی ہوگی، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی تو اس کے مطابق اس کی آزمائش کی جائے گی۔ اسی طرح آزمائش مسلسل بندے کے پیچھے لگی رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر یوں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کسی گناہ کا بوجھ باقی نہیں رہتا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے کس قدر اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی، مذاق اڑایا، لوگوں کو آپ کے دین سے ہٹانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ کی دعوت کے خلاف بھڑکایا، اور دار ہجرت یعنی مدینہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مقیم ہو گئے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑیں، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تباہ کر ڈالیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ اکھاڑ دیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یہودیوں اور منافقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابھارا۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چلیں اور منصوبے بنائے۔
سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کیے اور توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مشرکوں کے ساتھ ساز باز کی اور دھوکے اور مکاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائشوں اور ابتلاؤں کے اس میدان میں پہلے انبیاء کی طرح ثابت قدم رہے، مصیبتوں پر صبر کرتے رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آن پہنچی۔ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، دین کی تکمیل ہوئی، اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمت تمام کی، انوار ہدایت نے تمام لوگوں کو ڈھانپ لیا اور ایمان کی بشاشت دلوں میں داخل ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اور مطمئن اپنے رب سے جا ملے، اور اپنے پیچھے اپنی امت میں دو ایسی چیزیں چھوڑ گئے جنہیں آ کر لوگ تھامے رکھیں تو ہرگز گمراہ نہ ہوں۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں۔ سامعین، آزمائشوں پر صبر اور مصیبتوں پر ثابت قدمی کی یہ روش صرف اس یقین کامل کی وجہ سے تھی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو بھی آزمائش لکھی ہو، اس کے پیچھے دراصل اتنی عظیم حکمتیں اور مقاصد ہوتے ہیں کہ گنتی اور شمار میں نہیں آ سکتے۔ ان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جیسا حافظ ابن قیم رحم اللہ نے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر کا امتحان کر لے تاکہ اس کی نیکی واضح ہو جائے اور وہ اس کے اولیاء میں شامل ہو جائے اور اس کے گروہ میں گنا جائے۔ چنانچہ اگر وہ مصیبتوں پر ثابت قدمی دکھائے اور آزمائشوں پر صبر کرے تو اللہ اسے چن لیتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے، اسے عزت اور فضیلت کی پوشاکیں پہناتا ہے، اسے اجر و ثواب کے پہناوے عطا کرتا ہے، اسے قبولیت کے پردوں میں ڈھانپ دیتا ہے، اس کا خاتمہ اپنی رضا پر کرتا ہے اور اپنے اولیاء اور گروہ کو اس کے خادم اور معاون بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ منہ پھیر لے اور ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے اور دور کر دیا جاتا ہے۔ سامعین، اسے رضا سے محروم کیا جاتا ہے، اس پر ناراضی لکھ دی جاتی ہے، اس کی آزمائشیں بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، بدبختی کے نمائندے اسے رونتے ہیں، لیکن اس دوران اسے کسی کمزوری اور شکست کا احساس نہیں ہوتا، البتہ بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ ایک مصیبت اس کے حق میں کئی مصیبتیں بن گئی ہیں۔ سامعین، صبر کرنے اور واویلا مچانے کے ان دونوں درجوں کے درمیان حد فاصل صرف ایک لمحے کا صبر ہے، اور اس لمحے میں اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہی اصل فرق ہے۔ مصیبت تو دونوں کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایک کی مصیبت ختم ہوتی ہے تو بدلے میں کئی نعمتیں اور نوازشیں ملتی ہیں، جبکہ دوسرے کے ہاتھ میں سوائے مایوسی اور ذلت کے کچھ نہیں آتا، کیونکہ یہ عزیز اور علیم ذات کی تقدیر ہے اور اس کا فضل ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ سامعین، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جسے امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحم اللہ نے اپنی اپنی سنن میں حسن سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر جو راضی ہو جائے اسے رضا ملتی ہے، اور جو بے صبری دکھائے اسے ناراضی ملتی ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ صبر بندے کو عطا کی جانے والی سب سے بہترین شے ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی آدمی کو صبر سے بڑی اور بہتر نوازش کبھی نہیں دی گئی۔ سامعین، اسی طرح آزمائش کی بڑی حکمتوں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے بندگی کی تحقیق کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تنگی اور آسانی، نعمت اور آزمائش دونوں حالتوں سے گزارتا ہے تاکہ تمام حالات میں اس کی بندگی جانچ لے، کیونکہ بندہ در حقیقت وہی ہے جو تمام حالتوں میں اللہ کی بندگی پر قائم رہے، لیکن خوشحالی اور نعمت کا بندہ ایک کنارے پر یا ایک ہی حالت میں اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور دین میں شک
اضطراب اور تزلزل کا شکار رہتا ہے۔ اگر اسے خیر پہنچے تو مطمئن رہتا ہے، اور اگر آزمائش آئے تو منہ کے بل پھر جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا بندہ اللہ کے ان بندوں میں سے نہیں جنہیں وہ اپنی بندگی کے لیے چن لیتا ہے، جنہیں مرتبہ عطا کرتا ہے اور جن کے ساتھ بدلے میں اچھے انجام کا وعدہ کرتا ہے۔ سامعین، اسی طرح آزمائش کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے ہاں ایسا بلند مرتبہ اور باعزت مقام پالے جہاں تک وہ اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتا، لیکن آزمائش اسے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں بندے کے لیے ایک مرتبہ مقرر ہوتا ہے جہاں تک وہ اپنے عمل کی بدولت نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اسے اس مرتبے سے ہمکنار کر دے۔ سامعین، اسی لیے آزمائش دراصل وہ خیر ہوتی ہے جو اللہ اپنے بندے کے لیے پسند کرتا ہے اور اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے، اگرچہ بندے کی سمجھ میں نہ آئے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو جس کی خیر منظور ہو اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے، بحوالہ بخاری شریف، یعنی اس چیز کی وجہ سے اس پر مصیبت ڈالتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ سامعین، یاد رکھیے کہ آزمائش دراصل ایمان کی چھلنی، اخلاص کی نشانی، راضی برضا رہنے کی دلیل اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کی علامت ہے۔ یہ اس نفع مند دوا کی طرح ہے جو ایک مہربان، خیر خواہ اور مریض کے فائدے کو سمجھنے والا معالج مریض کو دیتا ہے۔ چنانچہ سمجھدار مریض کا حق ہے کہ صبر کے ساتھ اس کڑوی دوا کو نگل لے اور شکوے شکایت اور ناراضی سے کہہ نہ کر ڈالے۔ اس لیے بشارت اور خوشخبری ہے فلسطین، شام، برما، وسطی افریقہ اور دیگر علاقوں کے ان مسلمانوں کے لیے جن کے صحنوں میں آزمائشیں پہم اتر رہی ہیں، جنہیں گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، جن کی حرمتیں پامال کی گئی ہیں اور جن پر زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تنگ پڑ گئی ہے، کیونکہ انجام کار اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی جانب سے نصرت اور قوت عطا کرنے والا ہے اور آخرت میں اعلیٰ باغات۔ چنانچہ اللہ کریم سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔